یہ بھی ایک جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، اور یہ کشمیریوں کو کچلنے کی سازش بھی ہے، اور پاکستان کو بھی پانی کی بوند بوند سے محروم کرنے کی سازش ہے۔ اس نے آبی جارحیت کا ارتکاب کیا ہے، بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ بین الاقوامی برادری کو دیکھنا چاہیے کہ یہ بھارت کون ہوتا ہے۔ ایک بائی لیٹرل معاہدہ، سندھ طاس معاہدہ، جو 1960 میں کیا گیا، اور اس معاہدے میں جو آرٹیکل اس کا 12 ہے، اس کا 4تھا پیراگراف یہ بہت واضح طور پر یہ بات بتاتا ہے کہ یہ معاہدہ اسی وقت منسوخ ہو سکتا ہے جب دونوں طرف کے فریق رضامند ہوں گے، اور ان کی رضامندی سے ہو سکتا ہے۔ کوئی یک طرفہ طور پر اس معاہدے کو معطل نہیں کر سکتا۔ پاکستان فوری طور پر اس میں عالمی عدالت میں جائے، اس کا آربیٹریٹر ورلڈ بینک ہے، 100% بھارت کو شکست ہوگی اس میں، اور بھارت کے خلاف پوری قوم کو متحد کیا جائے۔ یہ حکومت کا کام ہے۔ ہمارے بہت اختلافات ہیں، سیاسی اختلافات بھی ہیں، اور بہت سارے جھگڑے ہیں، لیکن جب ملک کی سالمیت کا معاملہ ہو، جب ملک کی بقا کا مسئلہ ہو، تو سب کو ایک پیج پہ آنا چاہیے۔ یہ 60 کی دہائی کی ایوب خان صاحب کے خلاف تحریک چل رہی تھی، جماعت اسلامی میں پابندی لگائی گئی تھی، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ایوب خان کی آمریت کا مقابلہ کر رہے تھے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے، اور ایسے میں جب بھارت نے حملہ کیا تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان جاری کیا کہ اب معاملہ ایسا ہے کہ ہمیں پاکستان کی حکومت کا ساتھ اس لیے دینا ہے کہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ جب صدر مملکت نے کلمہ پڑھ کر قوم کو مخاطب کیا ہے تو ہم بھی اب غیر مشروط طور پر حکومت کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ وہ جذبہ تھا جس کے نتیجے میں دفاع ممکن ہوتا ہے۔ فوجیں جنگ نہیں لڑتی، قومیں جنگ لڑتی ہیں۔ لہذا اس موقع پہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت وزاداری کا مظاہرہ کرے، بڑے پن کا مظاہرہ کرے، اپوزیشن کو اعتماد ملے، اور کوئی بھی اپوزیشن کی جماعت، سارے اختلاف اس کے اپنی جگہ، کسی کو عاصم منیر سے اختلاف ہو، آرمی چیف سے اختلاف ہو، فوج سے اختلاف ہو، وہ جینوئن گراؤنڈ پر ہے تو ہونا چاہیے، لیکن اس موقع پر پاکستان سے اختلاف سامنے نہیں آنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس موقع پر لڑائی کسی سے ہوتی ہے اور پاکستان کے مفادات کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں، اور اس میں ایک طریقے سے وہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ ایسے موقع پہ میں تمام پولیٹیکل ورکر سے کہتا ہوں، تمام تاجروں سے گزارش کرتا ہوں، جماعت اسلامی اس کے لیے تیار ہے، سب مل کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے اور بھارت کے خلاف مکمل یکجائی سے اس کو جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس لیے کہ یہ جنگ ہم نے نہیں مسلط کی، یہ بھارت نے مسلط کی ہے، اور جب اس نے مسلط کی ہے تو اس کا جواب بھی اسی طریقے سے ملنا چاہیے۔ تو یہ آبی جارحیت ہے، اس جارحیت کے مقابلے میں پوری قوم مل کر لڑے گی، اور اس میں حکومت کو بنیادی طور پر صحیح کردار ادا کرنا ہوگا۔ بزدلی کا مظاہرہ نہ کریں، آپ کی بزدلیوں نے آج ہمیں یہ دن دکھایا ہے۔ جب آرٹیکل 370 اور 35A ختم کیا جا رہا تھا تو اس وقت باجوہ صاحب حکومت میں تھے، اور آرمی چیف تھے، اور عمران خان صاحب کی حکومت تھی۔ ہم نے باتیں کی، زبانی جمع خرچ کی، لیکن جس طرح بھارت کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، اور بعد میں تو یہ بات آئی کہ کوئی مکمکا ہوا تھا۔ اگر مکمکا ہوا تھا تو اس کی حکومت کیا کر رہی تھی اس وقت، اپوزیشن کیا کر رہی تھی؟ بہرحال جو ہو گیا وہ ہو گیا، ہم اس کو واپس نہیں لا سکتے، لیکن تاریخ کے اس موقع پر ہمیں متحد ہو کر ساتھ دینا پڑے گا اور بھارت کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ لہذا 26 تاریخ کی یہ ہڑتال، جس کی بہت وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ کسی کی ہڑتال نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم کی ہڑتال ہے، یہ امت کی ہڑتال ہے، یہ غزہ کے مظلوموں کے لیے ہے۔ تو کل اگر یہ ہڑتال اسرائیل اور امریکہ کے خلاف تھی تو 26 اپریل کی اب یہ ہڑتال امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے خلاف ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ سب ایک ہیں، ان کا اتحاد ہے، یہ ایک شیطانی تسلیس ہے جو پوری دنیا میں بدامنی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دہشت گردی کے سپورٹر ہیں، جو فوجوں کے ذریعے سے بھی اور حکومتوں کے تختے الٹنے کے لیے سارے سازشیں کرتے ہیں، یہ نسل کشی کرتے ہیں، یہ کشمیر میں بھی اور فلسطین میں بھی لوگوں کو بے گھر کرتے ہیں، اکثریت کو اقلیت میں بدلتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں، یہ ایک دوسرے کو دہشت گردی میں پارٹنرز ان کرائمز ہیں۔ تو ان کے خلاف 26 اپریل کو تاریخی ہڑتال اسرائیل، امریکہ اور بھارت کے خلاف ہوگی،
اور پوری قوم یہ ہڑتال کر کے بتائے گی کہ ہم یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے تاجر بھائیوں، میرے دوستوں، میں آپ سے ایک مرتبہ پھر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یکجائی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ کوئی دکان کھلنی نہیں چاہیے، صرف بڑی مارکیٹوں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو آپ نے اعلان کر دیا ہے، سبزی منڈی بھی بند ہونی چاہیے۔ اور ٹرانسپورٹر حضرات سے بھی میری گزارش ہے، ہم نے تو شٹر ڈاؤن کی اپیل کی ہے، لیکن اگر ٹرانسپورٹر حضرات پیش رفت کریں اور اس کو پہیہ جام میں تبدیل کر دیں تو یہ اور زیادہ بہت طاقتور چیز ہوگی جو پوری دنیا کے سامنے آئے گی۔ تو میری ان سے گزارش ہے، اور میں جماعت اسلامی کے ذمہ داران سے بھی کہتا ہوں کہ وہ ٹرانسپورٹرز کی تنظیموں سے رابطہ کریں، چھوٹے چھوٹے رکشہ اور چنکی چلانے والے، اور اسی طرح سے انٹرسٹی ٹرانسپورٹ چلانے والے، شہروں کی ٹرانسپورٹ چلانے والے، سب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی اس ہڑتال میں اپنا حصہ ڈالیں۔ کوئی بہت ایمرجنسی ہو تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس ایمرجنسی میں تو سب کو ساتھ دینا پڑتا ہے، اس لیے مکمل شٹر ڈاؤن ہونا چاہیے۔ جو محلوں کی دکانیں وہ بھی بند ہونی چاہیے، سب سے رابطہ کیجیے آپ، اور صرف شہر نہیں، دیہات بھی بند ہونے چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی کوئی دکان نہیں کھلی ہو، کوئی آ کر دنیا کا صحافی کوئی آ کر دیکھ لے، کوئی گوگل سے جا کر دیکھ لے، ہر دکان پہ جب شٹر پڑا ہوا ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ 25 کروڑ پاکستانی فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، غزہ کے ساتھ ہیں، امریکہ اور اسرائیل اور بھارت سے نفرت کرتے ہیں، ان کی پالیسیوں سے نفرت کرتے ہیں، اور ہر اس باضمیر انسان کے ساتھ ہیں، چاہے وہ امریکہ میں بھی ہو، یورپ میں ہو، کہ جو امریکی پالیسیوں کے خلاف اور اسرائیلی پالیسیوں کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ ہم ساتھ دیتے ہیں، ہم ان کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں جو ہارورڈ یونیورسٹی کے طلباء و طالبات ہیں، جو کولمبیا یونیورسٹی کے طلباء و طالبات ہیں، جو برلن میں اور لندن میں احتجاج کر رہے ہیں، جو پیرس میں احتجاج کر رہے ہیں، جو سڈنی اور پرتھ میں احتجاج کر رہے ہیں، جو نیو یارک اور واشنگٹن میں احتجاج کر رہے ہیں، وہ بعض امیر لوگ، ان کے ساتھ مل کر ہم ان سارے ظالموں کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ ممالک بحیثیت اسٹیٹ کے یہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہیں اس وقت، اور یہ بھی ایک تاریخ کا وہ موڑ ہے جس پر اب لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ اس اقوام متحدہ کا ہم کیا کریں جو مظلوموں کا ساتھ نہیں دیتی اور ظالموں کا ساتھ دیتی ہے۔ اور اگر وہ قراردادیں پاس بھی کر دے تو اس کی قراردادیں بیچارگی کا شکار ہو جاتی ہیں، اور طاقتور لوگوں کی قراردادیں فوراً افیکٹو ہو جاتی ہیں۔ تو دنیا میں ڈنڈے کا راج ہے، تو ڈنڈے کے راج سے دنیا نہیں چل سکتی، طاقت کے ذریعے سے 7-8 ارب انسانوں کو نہیں ہانکا جا سکتا، لہذا ایک نئے عالمی نظام کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم اپنا رول ادا کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھیں، اس آواز کو طاقتور بنائیں، اس کو گلوبل بنائیں، اس کو لوکل بنائیں، اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جائیں۔